تاخیر کے لیے معذرت. بس یہ کچھ چیلنجز جو انٹرنیٹ اور اس کی کنیکٹیوٹی کے تھے اس کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہوئی. تو اب بلا تاخیر میں آپ کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ شروع کروں گا. جی شکیل بھائی میری پریزنٹیشن شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہمارے صاحب ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے فلسطین اور یہ 1.8 مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو ایک سوال جو سب سے پہلے ہم لوگوں کے اپنے ذہن میں بھی آتا ہے اور جو دنیا کے سامنے بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ فلسطین پر مسلمانوں کا حق کیوں ہے. اچھا اس پہ میں بات کرنے سے پہلے جو یہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود 1 منٹ کے لیے اس کے کوئی آرگومنٹ سوچیں اور بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ کے پاس کاپی پینسل موجود ہے تو میں آپ کو 20 سیکنڈز کا جو ہے وہ یا 30 سیکنڈز کا چلیں آپ کر لیں. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں جو آرگومنٹس آتے ہیں وہ آپ اپنے پاس ڈائری پہ کسی جگہ پہ لکھ لیں. مطلب اس کی پوری اسٹیٹمنٹ نہ بنائیں, جسٹ 1 2 3 کر کے آپ اس کو لکھیں کہ آپ کے خیال میں کون سے وہ دلائل ہیں جس کی بیس پہ ہم مسلمان جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے. جی جناب. اچھا شکیل بھی میں اس میں کچھ لوگوں سے وہ رائے بھی لے سکتا ہوں, ان کی فیڈ بیک لے سکتا ہوں یا جی میں جواد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آڈینس کے لیے ذرا اس سہولت کو آن کر دیں کہ وہ کوئی پارٹیسپیٹ کر سکیں. کیا جواد بھائی یہ ممکن ہوگا؟ یہ شکیل بھی صرف یہ میسج کے تھرو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے. چلیں ٹھیک ہے. جی ٹھیک. تو چلیں آپ لوگوں نے جو سوالات سوچے ہیں جو دلائل سوچے ہیں میں صرف یہ چاہوں گا کہ یا جو آپ کے ذہن میں آئے اگر آپ نے نہیں بھی لکھے جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جو دلائل آپ نے سوچے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں دیے جا سکتے ہیں کہ فلسطین پر مسلمانوں کا حق کیوں ہے اور اس کے جو بھی دلائل آپ کے ذہن میں آئے. اگر میں آپ لوگ ظاہر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیمی اداروں میں وقت گزارا ہے, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سوسائٹی میں ایک آپ لوگوں کا مقام ہے. لیکن اگر یہی سوال میں ابھی اپنے گھر سے نکلوں اور باہر جا کے کسی ٹیکسی ڈرائیور سے یہ سوال کروں کہ فلسطین پر مسلمانوں کا حق کیوں ہے تو آپ لوگ بہت کم میرے خیال میں میرا اندازہ ہے کہ ایسے ہوں گے جو اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ ان کے جواب میں اور وہ جو ٹیکسی ڈرائیور کا جواب ہوگا شاید اس میں بہت بڑا فرق نہ ہو. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ لا علمی یا اس کو ہم کوئی وہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج کے سیشن کی افادیت یا ضرورت یا اہمیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو آنسر ہے اس کا لیول کم از کم اس سے اوپر ہونا چاہیے. جذبات کی بات تو بعد میں آئے گی لیکن کم از کم ایک پڑھا لکھا آدمی جب کسی ٹاپک پہ بات کرے یا کسی چیز پہ بات کرے تو اس کی بات میں جو وزن ہونا چاہیے وہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. تو آج کی پریزنٹیشن میں کوشش کروں گا کہ وہ چند دلائل آپ کے پاس آ جائیں یا کم از کم آپ ہم دنیا کو تو بعد میں بتائیں گے پہلے ذاتی طور پہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ کیا واقعی یہ ہمارا صرف کوئی جذباتی مسئلہ ہے یا واقعی ریئلٹی کے اندر اس کے اندر کوئی ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں, ایسے ریفرنسز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم فلسطین پر اپنا حق سمجھتے ہیں. اچھا اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں نا کہ یہودی جو ہے, میں بالکل شارٹ چلوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے,
تو کچھ ڈیٹیل چیزیں میں نے سوچی تھی لیکن وہ اب شاید آپ کے ساتھ شیئر نہ ہو سکے، لیکن مختصراً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فلسطین میں جو یہودی ہیں یہ ہمیشہ سے آباد نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً سمجھیں کوئی 1300 قبل مسیح جو ہے یہ لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور یہاں کے جو مقامی باشندے تھے ان کو یہاں سے بے دخل کیا گیا اور اس کے بعد یہودی یہاں پہ آباد ہوئے۔ اس کی مثال آپ بالکل اسی طریقے سے لے لیں کہ جس طرح امریکنز نے ریڈ انڈینز کو ان سارے علاقوں سے نکال کے وہاں پہ اپنی آبادی کی تھی، وہی طریقہ کار تقریباً جو ہے مطلب ہسٹری یہاں پہ آ کے امریکنز کی اور یہودیوں کی جو ہے وہ ملتی ہے۔ پھر 1000 قبل مسیح میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ زمانہ آیا اور انہوں نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کیا۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اس کا ایک یوں سمجھے کہ خیالی ایک تصور ہے کہ وہ تقریباً اس طرح کی کوئی عمارت تھی جو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ پھر 800 قبل مسیح میں جو ہے وہ اسیرینز جو ہیں انہوں نے ایسٹرن فلسطین جو ہے شمالی فلسطین جو ہے ناردرن فلسطین پہ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو موجود تھے یہودی ان کو بے دخل کر دیا اور پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے آباد کیا عربوں کو۔ تو اگر آپ عربوں کی تاریخ دیکھیں تو یہودی آ رہے ہیں یہاں پہ 1300 قبل مسیح میں اور 800 قبل مسیح میں عرب بھی یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے، اور شمالی فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں پہ عربوں کو آباد کیا گیا۔ پھر کئی صدیاں گزری، اس کے بعد ایرانیوں کا جو ہے وہ ایک قبضہ ہوا یہاں پہ اور انہوں نے آ کے اجازت دی یہودیوں کو، تو جنوبی فلسطین کا علاقہ جو تھا وہاں پہ آ کے یہودی آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو شمالی فلسطین جو تھا وہ اس وقت جو ہے وہ عربوں کے پاس تھا، اور جو جنوبی فلسطین کا علاقہ تھا وہ چلا گیا یہودیوں کے پاس، اور جو پہلے اسیرین نے حملہ کیا تھا انہوں نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا تھا، تو دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ پھر سن 70 عیسوی میں جو ہے وہ یہودیوں نے اس وقت کی جو رومن امپائر تھی، بعد میں یہ ایرانیوں سے جو ہے وہ رومنز کے پاس چلا گیا، تو جو رومن امپائر تھی اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی۔ لیکن اس دفعہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ کافی سخت تھا، اور اس کے نتیجے میں جو حملہ ہوا یہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو گرا دیا گیا، اور یہودیوں کو جو ہے وہ ان کا کافی قتل عام بھی ہوا اور یہاں سے پھر ان کو نکال دیا گیا۔ پھر 135 عیسوی میں جو کچھ یہودی وہاں بچ گئے تھے، ایک بڑی تعداد تو وہ تھی جو وہاں سے چلی گئی، لیکن جو تعداد وہاں پہ بچ گئی انہوں نے دوبارہ بغاوت کی اور پھر رومیوں نے پورے فلسطین سے ہی یہودیوں کو نکال دیا۔ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 135 عیسوی کے اندر جو ہے وہ شمالی فلسطین اور جنوبی فلسطین پورے کے اوپر جو ہے وہ عرب جو ہیں وہ رہنے لگے۔ اچھا، مسلمانوں کا جب ایک عروج کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہوا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل، اگر ہم دیکھیں تو جو فلسطین تھا یہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ عرب قبائل جو ہے وہ اس کے اوپر آباد تھے اور ان کی اکثریت جو ہے وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ اختیار کر چکی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بالکل یہودی موجود نہیں تھے، یہودی موجود تھے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے ان کے چند قبائل تھے جو وہاں پہ آباد تھے۔ زیادہ آبادی کا جو ہے وہ مزید یوں سمجھیں کہ ان کا داخلہ جو ہے وہ رومیوں نے ممنوع کر رکھا تھا، تو اس لحاظ سے ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً ناپید تھی۔ اور ہم نے اپنی تاریخ میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی آباد تھے مدینہ منورہ کے قریب، اس میں ان کا بنو کینکا کا قبیلہ تھا، بنی نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا تھا۔ پھر آخر میں جو مسلمانوں کی جو ایک بڑی جنگ ہوئی جس کا ابھی آپ لوگوں نے کچھ پوسٹرز وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ یہودی جو ہے پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، تو آخری جنگ جو ہے وہ ایک بڑی مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف لڑی، وہ یہودی جو قلعہ تھا ان کا خیبر کا وہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو یہاں سے کچھ لوگ جو ان کے نقل مکانی کر کے گئے ان میں سے بھی ایک تعداد ایسی تھی جو رومن امپائر کے اندر آ کے جو ہے یہاں پہ پناہ گزین ہوئے، لیکن جو اس وقت قبضہ تھا وہ اس وقت رومیوں کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور وہ فتح کی پوری رودات جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو اس کمپین پہ جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور مسلمانوں نے کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہ فلسطین کا محاصرہ کیے رکھا۔ اور پھر بعد میں جو ہے ان کی طرف سے یہ جب ڈائیلاگ کی بات آئی تو یہودیوں نے عیسائیوں نے جو ہے وہ اس وقت یہ پیشکش کی تھی، انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم ڈائیلاگ جو ہے وہ امیر المومنین جو ہے صرف ان سے کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس وقت تشریف لائے اور ایک معاہدہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، جس کے عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا،
اور اس کے اندر جو ان کو آزادی دی گئی، اور تاریخ کے اندر یہ یوں سمجھیں کہ ایک بالکل یونیک قسم کی وکٹری تھی فلسطین کی تاریخ کے اندر. اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین پہ جب بھی حملے ہوئے نا وہ بڑے خونریز حملے تھے. یہ مسلمانوں کے دور میں جو فتح ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مسلمان جو ہیں وہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو امان دی گئی، اور ایک بالکل یوں سمجھیں کہ پرامن دور جو ہے وہ فلسطین کے اندر اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اچھا، اس وقت یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ نہیں تھی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 170 عیسوی کے اندر جو ان کا حملہ ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہیکل سلیمانی نے دوبارہ بھی تعمیر کیا تھا اس کو بھی گرا دیا گیا تھا، تو کوئی ایک دیوار بھی جو ہے وہ سلامت نہیں بچی تھی. مسلمانوں نے یہودیوں کو جو وہاں پہ موجود تھے وہاں فلسطین میں ان کو بسنے کی اس وقت اجازت دی. اب یہ سن 7ویں صدی ہے، اس سے لے کر 11ویں صدی تک تقریباً 1099 تک جو ہے وہ مسلمان فلسطین پر قابض رہے. 1099 میں جو ہے وہ جو سلجوقی ترک تھے ان کا قبضہ تھا فلسطین پہ، اور صلیبی جنگوں کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور انہوں نے یہ علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں سے چھین لیا. لیکن 88 سال بعد یعنی 1187 کے اندر جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں انہوں نے یورپ کی تمام بڑی طاقتوں کی متحدہ جو فوج تھی ان کو اس وقت شکست دے کے فلسطین کو جو ہے وہ واپس حاصل کیا، اور اس کے بعد تقریباً 761 سال مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ فلسطین کے اوپر حکمران رہے. اور 1948 میں اسرائیل کی جب ایک ناجائز ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی تو مسلمانوں کا جو حکمرانی کا دور تھا یہ ختم ہوا. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ 7ویں صدی سے لے کر جو 1948 تک کا زمانہ ہے، اس پورے عرصے میں صرف 88 سال ایسے گزرے ہیں کہ جب فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہا. اچھا، اس دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام عرصہ جو ہے وہ فلسطین پہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اور یہودی جو ہیں وہ دنیا بھر میں آباد تھے، لیکن ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے اسی عرصے کے اندر وہ آ کے آباد ہوئی اندلس کے اندر. اور یہودی مصنفین جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارا جو تاریخ کا سب سے بہترین دور ہے وہ وہی دور ہے کہ جب ہم مسلمانوں کی حکمرانی کے تحت جو ہے وہ اندلس میں آباد رہے. تو ایک کانسیپٹ جو دنیا کے اندر یہ بھی یہودی پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ بس کوئی ایسی دشمنی ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بس یہودی جہاں نظر آئے ان کو ہم ختم کر دیں گے اور ان کو بالکل دنیا سے ہی ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے اور ایک یہودی بھی ہم سلامت نہیں چھوڑیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ پورے نہ صرف یہ کہ یہودیوں کو وہ حاصل رہے بلکہ ان کو ایکسٹرا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندلس کے اندر تو ان کو ایک پریویلیج جو ہے وہ ملتی رہی، اور جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے مفکرین جو ہیں آپ ان کی لسٹ جب اٹھائیں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا کام اسی وقت کیا جب وہ اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور وہ وہاں رہتے رہے. اب ایک میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کی کرتا چلوں. آپ لوگ یہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری کرسر کی موومنٹ سے ڈوم آف دا راک ہے، ایک سنہری گنبد ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اور ایک یہ تصویر بھی آپ کو مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اچھا، ڈوم آف دا راک جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن تعمیر جو مکمل ہوئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کی. تو یہودیوں کے پاس اس وقت ایک صندوق تھا جس میں ان کے کچھ تبرکات تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تبرکات جو ہیں یہ جو ڈوم آف دا راک ہے اس چٹان کے اندر جو ہے وہ رکھ دیے تھے، محفوظ کر دیے تھے ان کو وہاں پہ. لیکن جو بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اس نے بالکل گرا دیا، اور وہ جو صندوق تھا یہ اس وقت سے اس زمانے سے جو ہے وہ گم ہو گیا. اور مسلمانوں کی جو روایت ہے اس کے مطابق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز ادا کی تھی دیگر انبیاء کے ساتھ وہ تو مسجد اقصیٰ میں ادا کی، جو یہ آپ کو دوسری طرف گنبد نظر آ رہا ہے یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ لقب اسی وجہ سے ملا تھا کہ یہاں پہ جو انبیاء کی نماز تھی اس کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. تو جو یہ جگہ ہے ڈوم آف دا راک جس جگہ پہ ہے یہاں پہ وہ چٹان تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے. تو یہ
ڈوم آف دا راک جو ہے یہ پھر جس کو قبۃ الصخرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ تعمیر ہوا ہے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے. یہ 8ویں صدی کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا تھا. البتہ یہ تھا کہ جو کھنڈرات تھے یہودیوں کے وہ موجود تھے، اور یہ بالکل سب کو پتا تھا کہ یہاں پہ کہیں ان کا جو ہے وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تاریخ کے اندر وہ موجود رہا. اور دیگر جو مسلمانوں کی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی جو مقدس مقامات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور اس کی نشانیاں اس بھی موجود تھیں. تو انہی کھنڈرات کے اندر جو ہے وہ سلطان سلیم عثمانی جو ہے آٹومن امپائر کے یہ جو تھے، ان کے دور میں دیوار گریا جو یوں سمجھے ایک آخری دیوار بچی تھی ہیکل سلیمانی کی، جو آج بھی جس کے قریب جا کے یہ روتے دھوتے ہیں اور اپنی دعائیں وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ 16ویں صدی میں جو ہے وہ سلطان سلیم عثمانی جو تھا اس کو اس کا پتہ چلا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس دیوار کو کھنڈرات میں سے تلاش کر کے صاف کروایا، اور یہودیوں کو اس کی زیارت کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. اب اسرائیل جو ہے وہ قائم کیسے ہوا، تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ ہم 3 ادوار میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جو 1889 سے لے کر 1917 تک، یعنی پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک جو زائنسٹ موومنٹ تھی، اس کی جو کوششیں تھیں اسرائیل کے لیے، وہ اس کی تفصیلات آئیں گی. اور 1917 سے لے کر 1947 تک برطانیہ نے کس طریقے سے، اور دیگر جو مغربی ممالک تھے انہوں نے کس طریقے سے فلسطین کے اندر یہودیوں کی آباد کاری کو جو ہے وہ کیا. اور پھر تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جو اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد عرب اسرائیل جنگوں کا ایک دور ہے. تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو تحریک یہ شروع ہوئی زائنزم کی، تو یہ ایک تھیوڈور ہرزل ایک یہودی تھا جس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی، اور یورپ میں جو یہودیوں کے حالات تھے نا وہ کافی تنگ ہوتے جا رہے تھے. تو اس کے رد عمل کے طور پہ جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی، اور پولینڈ کے اندر اور جرمنی کے اندر مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ یہودی پھیلے ہوئے تھے. تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اگر ہمیں ایک قوم بننا ہے تو کسی ایک وطن کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے جو جگہ کا اس نے کانسیپٹ دیا وہ فلسطین کی سرزمین تھی. اور اس نے کہا کہ وہیں ہماری جو ہے وہ تاریخ ہے، تو ہمیں وہیں جا کے اپنا ایک قومی وطن جو ہے وہ بنانا ہوگا. تو اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، بڑا ایک سمجھے کہ خفیہ طریقے سے انہوں نے یہ اپنی تحریک کا آغاز کیا کہ پوری دنیا میں جو یہودی تھے اس وقت ان کو اس نے خطوط بھی لکھے، اور ان کی کانفرنسز جو ہے وہ اس دور میں ہوتی رہیں، اور اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ جو ان کے خاص طور پہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا کہ وہ فلسطین کے اندر آ کے زمینیں خریدے، اور ان زمینوں پہ پھر فلسطینیوں کو جو ہے وہ بے دخل کر کے یہودی آباد کاری، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنانے کا جو ہے وہ انہوں نے منصوبہ تیار کیا. اور اس وقت چونکہ ابھی پہلی جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو فلسطین تھا اس وقت یہ آٹومن امپائر کے تحت تھا، سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے اندر ہی ایک نئی ریاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ایمرج کریں گے. تو جنگ عظیم اول سے جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم سے قبل انہوں نے تھوڑی تھوڑی ان کی تعداد میں جو ہے وہ منتقلیاں ہوئی، اور لیکن بعد میں تو پھر خیر یہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی آ کے آباد ہوئی، اور جس کے اندر برطانیہ نے، فرانس نے جو ہے وہ ان کی مدد کی. تو لیکن جو آبادیاں اس وقت آ کے انہوں نے کی تو اس میں مشترکہ دولت کا انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ جو لوگ آئے انہوں نے ایک اپنی کلیکٹیو ویلتھ جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی کمیونٹی جو ہے وہ کریٹ کی، اور یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ اس وقت رکھتے تھے. آٹومن امپائر جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں جو ہے وہ تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی. 1880 میں جو ہے وہ مشرقی یورپ سے یہ جا کے یہاں پہ جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہوئے. تو یہودیوں نے جب یہاں پہ آباد کرنا شروع کیا خاندانوں کو لا کے، اور ان کے سرمایہ داروں نے جو ہے وہ زمینیں خریدی، تو 1901 میں صورتحال یہ تھی کہ جو آٹومن امپائر تھی یہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی. سلطان عبد الحمید کا یہ زمانہ تھا، اور سلطنت جو ہے وہ بحران سے، معاشی بحران سے گزر رہی تھی. یہودیوں کے پاس بہت پیسہ تھا، اور انہوں نے ظاہر ہے اپنے پیسے کو ایک مقصد کے لیے بھی وہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے اس وقت جو ہے ایک آٹومن امپائر کے اندر رہنے والا یہ ایک آدمی تھا، اس کو جو ہے وہ بھیجا، افندی اس کا نام تھا. تو اس کو بھیجا اور اس نے آ کے ملاقات کی سلطان عبد الحمید سے، اور پیشکش یہ کی کہ آپ کے جو قرضے ہیں وہ ہم ادا کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں یہودیوں کو آپ فلسطین کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک وطن بنانے کی اجازت دے دیں.
سلطان عبدالحمید جو ہے وہ ان کے شر کو سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وقت نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ ایک دھمکی یہ دی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے جواب میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ہوم ورک شاید اتنا مضبوط تھا کہ جس کی وجہ سے اس قاصد نے جو ہے یہ لہجہ اختیار کیا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ اس بات کا انکار کریں گے تو آپ کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ اب یہ زمانہ کون سا ہے کہ کچھ ہی سال گزرے ہیں، مطلب سمجھے تقریباً جو ہے وہ کوئی چند صدیاں جو ہے وہ گزری ہیں کہ قسطنطنیہ جو ہے جس کو کئی ہزار سالوں تک کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ فتح نہیں کر سکا تھا مسلمانوں نے، وہ بھی عیسائیوں سے لے لیا تھا۔ اور فلسطین بھی ظاہر مسلمانوں نے یہودیوں سے تو نہیں لیا تھا، یہ تو فلسطین اپنا عیسائیوں سے جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ لہذا عیسائی جو ہیں وہ پہلے بھی کوشش کرتے رہے، تو یہاں پہ یہودی عیسائی جو ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ ہوا اور جو سلطان تھا اس کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، اور یہ سازشیں اتنی حد تک کامیاب ہوئیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 7 سال بعد وہ جو ہرزل نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا نا جس نے آ کے بات کی تھی، وہی سلطان عبدالحمید کے پاس جو ہے وہ ان کی معزولی کا جو ہے وہ پروانہ لے کے آتا ہے اور سلطان عبدالحمید کو جو ہے وہ معزول کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ایک پورا کانسیپٹ جو ہے یا یوں سمجھے کہ ایک نیا نیریٹو جو ہے وہ آٹومن امپائر کو یہ دیا گیا کہ یہ جو معاشی بحران آپ کے اوپر موجود ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریبی جو ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، یہ جو باقی دنیا جس پہ آٹومن امپائر موجود ہے، وہاں کے لوگوں پر ترکوں کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو ترک نیشنلزم کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی، جس کی وجہ سے سلطان عبدالحمید جو ہیں ان کے جو درباری تھے ان کو اس سازش کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا اور ان کی حکومت کو کمزور کر کے معزول کر دیا گیا۔ اسی عرصے میں جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے اندر کیا ہوا کہ جو عرب تھے ان کو ایک لالچ جو ہے وہ مغربی ممالک نے یہ دی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ترکی کے خلاف تو اس صورت میں کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ترکی کے ساتھ جرمنی نے جو ہے وہ ساتھ دیا تھا پہلی جنگ عظیم کے اندر، تو ایک بڑی طاقت جو ہے وہ ان کو اندر سے بھی چاہیے تھی جو ان کا ساتھ دے، لہذا عربوں کو جو ہے وہ بغاوت پہ جو ہے وہ تیار کیا گیا اور لالچ یہ دی گئی کہ پھر انہی ممالک کے اندر جو ہے وہ عرب کو ہی ہم حکمرانی دیں گے، مطلب جب یہ علاقے آزاد ہو جائیں گے تو ہم عربوں کو ہی یہاں پہ حکمرانی جو ہے وہ دے دیں گے اور ہم یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو برطانیہ اور فرانس نے جو ہے یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا اور عرب جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے اور انہوں نے آٹومن امپائر جو تھی اس کے خلاف بغاوت کر دی اور خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم کے اندر اسی کو ایک شعر کے اندر سمویا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانہ نے تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، کہ حرم جو ہے وہ رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ تو اب فلسطین، عراق اور شام کے علاقے جو تھے کیونکہ اندرونی بغاوت کے نتیجے میں آٹومن امپائر جو ہے وہ شاید ویسے تو فتح حاصل کر لیتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نپولین بھی فلسطین تک آیا تھا اور اس نے آٹومن امپائر کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تھی لیکن اس کو شکست ہوئی تھی، تو عیسائی اس سے پہلے کئی بار جو ہے وہ شکست کھا چکے تھے، تو لیکن یہاں پہ جب اندرونی بغاوت ہوئی تو اس نے آٹومن امپائر کو کمزور کر دیا اور یہ علاقے جو ہے وہ اس سے چلے گئے اور اس کا ایک زوال جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو یہ جو آپ تصویر میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے، اس تصویر کو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس وقت کی تصویر ہے، یہ برطانوی فوجی جو ہیں فرینچ اور برٹش جو ہے اس کے وہ کھڑے ہیں اور یہ آٹومن امپائر کا جو ہے وہ نمائندے ہیں اور فلسطین کے اوپر جو ہے وہ ان کا قبضہ ہوا ہے، وہ چابیاں جو ہیں وہ ان کے حوالے کی جا رہی تھی، یہ اس وقت کی تصویر ہے جو بنائی گئی تھی۔ اور یہ عرب نمائندے کس طریقے سے جا کے مل رہے تھے، یہ اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ 1917 کے اندر جب پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب تھی تو اعلان بالفور جو ہے، بالفور ڈکلیریشن جو ہے وہ ہوا۔ اس کے اندر کیا ہوا، اس کی بڑی تاریخ ہے اور یہ ایک اہم جو ہے وہ ڈیسیجن تھا کہ جو پہلی جنگ عظیم میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جرمنی جو ہے وہ ترکوں کا اتحادی تھا، مطلب وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھا۔ یہودی جرمنی میں اتنے ہی مضبوط تھے جتنے وہ امریکہ میں، اور انہوں نے چاہا کہ جرمن حکومت جو ہے اس کو اس پہ راضی کیا جائے کہ وہ فلسطین میں جو ہے وہ ان کو ایک ملک قائم کر کے دے، لیکن چونکہ جرمنی کا اتحاد ہو چکا تھا ترکوں سے، اس وجہ سے ان کو یہ جب ممکن نظر نہیں آیا تو ایک یہودی لیڈر تھا ڈاکٹر وائز مین، اس نے جا کے جو ہے وہ یہ بھی زائنسٹ تھا، تو اس نے جا کے برطانیہ کو یقین دلایا کہ اگر آپ ہمیں جو ہے وہ فلسطین میں وطن کی اجازت دیتے ہیں تو یہودی اپنے انسانی وسائل بھی، مالی وسائل جو ہیں وہ انگلستان، برٹش اور فرینچ کے لیے جو ہے وہ پیش کر دے گا۔
یہ وہ دور تھا کہ جس میں وسائل کی اشد ضرورت تھی برطانیہ اور فرانس کو، لہذا انہوں نے اس شرط کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 1917 کے اندر جو ہے وہ اعلان بالفور ہو گیا۔ انگریز وعدہ کیا کر چکے تھے؟ عربوں نے تو اس وجہ سے مخالفت کی تھی نا آٹومن امپائر کی، کہ ہم جو ہے ہمیں ان وطن پہ جو ہے ان علاقوں پہ جو ہے وہ حکمرانی کا حق حاصل ہوگا، لیکن انگریزوں نے جو ہے وہ اپنے وعدے سے وہ ہٹ گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ یہودیوں کو جو ہے وہ آباد کرنے کا ایک فیصلہ کیا، اور یہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا کہ فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کو ایک قومی وطن جو ہے وہ بنا کے دیا جائے گا۔ اب یہ اعلان کیا تھا؟ یہ ایک اس قوم کے جو اس ملک میں گزشتہ 2000 سالوں سے وہاں آباد ہے، اس کی جگہ ایک دوسری قوم کو آباد کرنے کا بنیادی طور پہ منصوبہ تھا، اور اس میں جو مقامی آبادی تھی اس کو کس طریقے سے نگلیکٹ کیا گیا کہ جو لارڈ بالفور ہے وہ اپنی ڈائری کے اندر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ فلسطین کے متعلق فیصلہ کرتے وقت وہاں کے موجودہ باشندوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صہیونیت ہمارے نزدیک ان 7 لاکھ عربوں سے کہیں زیادہ اہم ہے جو اس وقت قدیم سرزمین میں آباد ہے۔ تو یہ بالکل ایک یوں سمجھیں کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی صرف جنگی معاملہ تھا، یہ ایک وہ تاریخی جنگ تھی جو انہوں نے ایک شکست تھی جس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا رہا تھا مسلمانوں سے۔ تو اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں کہ یہ لیفٹ پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت کا جو پرومس جو ہے وہ کیا گیا تھا عربوں کے ساتھ کہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم حکمرانی جو ہے وہ دیں گے، لیکن جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں ہوا کیا ہے کہ جو شام کا پورا علاقہ تھا اس پہ فرینچ نے اپنی حکومت قائم کر لی، لبنان کے اوپر بھی فرانس کی حکومت قائم ہوئی، عراق کا، جارڈن اور فلسطین جو ہے، اردن، عراق اور فلسطین، یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ برطانیہ نے اپنے قبضے میں جو ہے وہ رکھ لیا۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھیں کہ انہوں نے بانٹ لیا یہ پورا علاقہ، تو فرینچ نے جو ہے وہ شام کا علاقہ جو ہے وہ پورا لے لیا اور لبنان کا، اور باقی کا علاقہ جو تھا پورا وہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پہ جو ہے وہ جنگ کے تصفیے کے لیے اور